بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا۔ اس کے ساتھ پھر دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے ڈیسیجنز ہوئے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کرونا وائرس کے ساتھ ان کا ریلیونس یعنی تعلق کیا ہے، پھر اسے کامیاب کرنے کے لیے کرونا وائرس کی وبا سے نجات پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ اس تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک اتنی بڑی عالمگیر سطح پہ تباہی اور ہلاکت کے باوجود ہمارے لوگوں میں اس کی صحیح اویئرنیس پیدا نہیں ہوئی۔ کثرت کے ساتھ لوگوں میں ابھی اس کی سنگینی کا صحیح طور پہ ادراک ہی نہیں ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے، اور اس کے آگے اثرات کہاں کہاں تک ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے تب انسان احتیاطی تدابیر کی طرف سنجیدہ ہوتا ہے، ورنہ غلط تصورات میں انسان مبتلا رہتا ہے یا کچھ صحیح تصورات کا غلط اطلاق کرتا رہتا ہے۔ اب کرونا وائرس کیا ہے، اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں تک جہاں تک میرے بس میں ہے کچھ ضروری معلومات فراہم کروں۔ ایک بیسک چیز میں سمجھاتا ہوں، وائرس کیا ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جسم خلیوں کے ساتھ بنتا ہے تو خلیے کو سیل کہتے ہیں۔ سیل کا جو ایک ایوریج سائز ہے وہ 10 مائکرو میٹر سے لے کر 100 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے، اس کے درمیان ہوتا ہے۔ سیل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسے بیکٹیریا کہتے ہیں۔ بیکٹیریا سیل کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جب بیکٹیریا اتنا چھوٹے سائز کا ہے، اس کے مقابلے میں وائرس کا سائز 0.25 مائکرو میٹر ایوریج سائز ہوتا ہے۔ ابھی اسی مہینے 21 مارچ 2020 کو اس کی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا سائز 125 نینو میٹر ہے، یعنی 0.125 مائکرو میٹر، بہت چھوٹے سائز کا ہے، بڑا تباہ کن ہے۔ اور وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو اور بھی جراثیم ہو، کوئی بھی جرثومہ جس کا علاج دریافت ہو چکا ہو، اس کا خطرناک ہونا اتنا کم ہو جاتا ہے، چونکہ اگر وہ تکلیف ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ یہ جو خاص قسم کا کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں تباہی کا باعث ہے، اس کا نام ہے کووڈ-19۔ کرونا وائرس پہلے سے موجود ہیں، پہلے بھی تھے، کئی ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم ہے جس کی وبا اس وقت دنیا میں ہے، اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا ٹی بی کے پیشنٹ 99% نہیں بچتے تھے، ڈیتھ ہو جاتی تھی، علاج نہیں تھا۔ علاج دریافت ہوتا گیا تو وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں 100% قابل علاج ہو گئے۔ بنیادی طور پر یہ جو کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس کی قسم، یہ کامن کولڈ وائرسز کی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 بھی اسی کامن کولڈ وائرس میں سے ایک ہے، مگر یہ اس طرح کا فلو وائرس نہیں ہے جو عام فلو وائرس لوگوں کو ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت شفا یاب ہو جاتے ہیں، کوئی میڈیسن بھی لینی نہیں پڑتی، لوگ کچھ بھی نہیں لیتے، ریسٹ کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ادرک کا قہوہ بنا کے یوز کرتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر میڈیسن کے بھی ہوتا ہے۔ یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کی ابھی تک کوئی میڈیسن دریافت نہیں، بلکہ آگے چل کے بتاتا ہوں، میڈیسن تو بات کی بات ہے، اس کی اپنی شناخت بھی ابھی پوری نہیں ہو سکی کہ یہ کیا بلا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اس کی اپنی شناخت، اس پر بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ کرونا وائرس یہ اس نوعیت کی ایک بلا ہے۔ شک کیا جاتا ہے کہ یہ بات جانوروں یا پرندوں سے جنم لیا ہے، ان کی وائرس ہے۔ اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی، ایک تو یہ کہ باہر سے دنیا میں اس کے لیے علاج دریافت نہیں ہوا، میڈیسن نہیں ہے جو اس کو کل کر دے، اس وائرس کو۔ اور دوسری ایک اس سے بھی عجیب تر بات ہے، وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام بنایا ہے، امیون سسٹم ایک بنایا ہے۔ خون کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ باہر سے اگر کوئی وائرس داخل ہو جائے، بیکٹیریا داخل ہو جائے
کوئی دشمن انسانی جان کا، انسانی صحت کا داخل ہو جائے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، پیٹ میں داخل ہو جائے، کسی چینل سے داخل ہو جائے، تو وہ اندر وائٹ سیلز وہ جنگ لڑتے ہیں اس بیرونی دشمن کے خلاف جو انسانی جسم کی سلطنت کے اندر داخل ہوتا ہے، تباہی مچانے کے لیے، ہلاکت پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یا وائٹ سیلز، یہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے جنگ لڑتے ہیں، اپنے جسم کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ دفاعی نظام دیکھنا ہے کہ کس شخص کا کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے۔ سمجھو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک دشمن ہے جو ہمارے جسم کی ریاست میں، سلطنت میں منہ کے ذریعے بھی داخل ہو گیا، یا ہو سکتا ہے ناک کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، آنکھ کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، کسی چینل سے داخل ہو گیا۔ اور آیا کہاں؟ کسی شخص سے ہاتھ ملانے سے، اس کے قریب بیٹھنے کھڑے ہونے سے، جہاں تک سانس جاتا ہے، کسی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ سے، انٹریکشن سے۔ تو یہ لوگ کیری کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جن کو یہ وائرس ہو گیا تھا، وہ قربت کی وجہ سے، جسمانی ملاپ کی وجہ سے، ملاقات کی وجہ سے، ٹچ کرنے کی وجہ سے ایزیلی منتقل ہو جاتا ہے۔ اور صرف لوگوں کے ہاتھ ملانے سے ہی نہیں، یعنی اگر آپ ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، لکڑی کے وہ ٹرین کے اندر آپ کی سیٹیں ہیں، تو لکڑی پر بھی اگر کوئی سواری بیٹھ کے گئی ہے وہاں اور اس کو کرونا وائرس تھا، تو وہ وائرس وہاں چھوڑ کے جائے گی، وہ ہاتھ رکھے گا، اس پہ وائرس آ جائے گا۔ گھنٹوں تک لکڑی پہ وائرس رہتا ہے اور مختلف دھاتوں پر رہتا ہے، کوئی بھی سخت چیز گھنٹوں تک اس کی عمر ہے۔ تو اگر آپ بعد میں آئے اور اسی جگہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، آپ سوچیں گے کہ میں نے تو کسی بندے سے مصافحہ ہی نہیں کیا، میں تو کسی کے ساتھ مل کے بیٹھا ہی نہیں ہوں، مگر یہ دھیان ہی نہیں جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ سے پہلے کوئی اور ایسا شخص بیٹھ کے گیا ہے جس کو یہ وائرس تھا، اس نے ٹچ کیا، ادھر آپ کی باڈی، یہ انڈائریکٹ ٹچ کرنے سے بھی آ گیا۔ تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بندہ کیری کرتا ہے اور اس سے آپ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ جب منتقل ہوتا ہے تو یہ پھر جسم میں اندر چلا جاتا ہے، جو کہ ہر وقت آدمی کبھی منہ پہ ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ناک پہ، کبھی آنکھوں کو کھجلی کرتا ہے، وہ اندر چلا گیا۔ اب اندر کا جو نظام تھا دفاع کرنے کا، وہ اس بیرونی دشمن کو جو داخل ہو گیا اس کے ساتھ فائٹ کر کے، جنگ لڑ کے اس کو ختم کرتا ہے۔ اب اس کا پرابلم کیا ہے کہ اندر کے پورے دفاعی نظام کو ابھی تک کرونا وائرس کی پہچان نہیں ہوئی۔ سو جب یہ اندر چلا جاتا ہے تو جو اندر کا دفاعی نظام ہے، اس میں جو اس کے کارندے ہیں، اینٹی باڈیز کام کرنے والے، جنہوں نے اس کو دشمن سمجھ کے پکڑنا ہے اور جنگ لڑنی ہے، وہ اس کو دوست سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارا دوست ہے تو ان کو شناخت ہی نہیں ہوئی کہ یہ دشمن ہے، یہ دوست بن کر، جاسوس بن کر داخل ہوتا ہے، جس کی جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو شناخت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف اندر ہی جنگ لڑیں اور کل کر دیں۔ سو اندر بھی کل نہیں ہو سکتا، باہر بھی کل نہیں ہو رہا کہ کوئی سپرے نہیں ہے، میڈیسن کے ذریعے بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا کہ کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، اور اندر بھی اینٹی باڈیز کا جو اللہ کا پیدا کردہ قدرتی دفاعی نظام ہے، وہ بھی اس کو شکست نہیں دے پا رہا، اس کی گرفت نہیں کر رہا، اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا، کہ اسے پہچان ہی نہیں ہو رہی، وہ سمجھتا ہے ہمارا دوست ہے۔ کہ جسم کے اندر آپ کی دفاعی جنگ لڑنے والے جو اینٹی باڈیز ہیں، ان کو شناخت نہیں ہے، وہ اس کو اندر داخل جب ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے ہمارا دوست ہے، تو اندر بھی کوئی اس سے جنگ نہیں کرتا، چونکہ پہچان نہیں ہے اس کی۔ تو چونکہ جنگ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو پورا میدان فری مل جاتا ہے، ہر جگہ پہ حملہ کرتا ہے، ہر جگہ اس کا اٹیک ہوتا ہے اور ایک تباہی مچا دیتا ہے، اور تھوڑے وقت میں پھر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ اندر کا دفاع بھی نہیں متحرک ہوا تھا۔ یہ اس کی بنیادی وہ سارا سبب ہے۔ تو دو بیسک سبب ہیں اس کے تباہ کن ہونے کے، اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک الگ سبب یہ ہے کہ دیگر فلوز جتنے بھی ہیں، کولڈ فلوز ہیں، آپ کو جو ہوتا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یا دیگر امراض جتنی ہو جاتی ہیں، ان ساروں کی علامات ظاہر ہو جاتی۔ فلو کے ساتھ ہی آپ کو چھینکیں شروع ہو جائیں گی، سر میں درد ہو جائے گی، زکام ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، یعنی علامات اور سمٹم ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سو آپ فوری یا اپنی پرہیز کر لیتے ہیں یا اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ 14 دن تک تو اکثر اس کی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی شخص کو یہ کرونا وائرس لگ گیا ہو اور وہ اس کا کیریئر بن گیا ہو، خود وائرس زدہ ہو گیا ہے، تو 14 دن تک تو خود اس میں علامات ہی ظاہر نہیں ہوں گی۔
علامات میں کیا ہیں؟ جسم ٹوٹتا ہے، پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، گلا چوک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خراب ہوتا ہے، فلو کے آثار نمودار ہوتے ہیں، یہ سر درد ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، پھر سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ یہ یکے بعد دیگر اس کی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ اب وہ علامتیں کثرت کے ساتھ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں 14 دن تک تو یہ علامتیں ظاہر ہی نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ آدمی گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے اس کورونا وائرس کا، کووڈ-19 کا، جس کی وجہ سے غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب یہ وبا پھیل گئی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملیں نہیں، اور وہ پھر آگے منتقل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جا کے جب حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو علامات جب ظاہر ہوتی ہیں بعض اوقات پھر علاج کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ کیسز ہیں جن کا امیون سسٹم تعاون کرتا ہے بھرپور طریقے سے، تو علاج بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں چونکہ علاج اس کا نہیں ہے، ابھی تک شناخت بھی نہیں ہے اس وائرس کی، اور اندر کے اللہ کے پیدا کردہ قدرتی دفاعی نظام میں بھی اس کی پہچان نہیں ہے کہ اندر سے اس کا دفاع ہو جائے، لہٰذا اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے احتیاط، احتیاط، احتیاط۔ اور احتیاط میں لاک ڈاؤن، گھروں میں بیٹھنا، لوگوں سے میل ملاقات کو بند کر دینا، یعنی اس عمل کو کریں اور تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں۔ اور جب چھینک آئے تو ہاتھ سے نہ کریں، کیونکہ ہاتھ پہ وائرس جاتا ہے، آگے ٹچ ہوتا ہے۔ اس طرح بازو، یہ کوٹ ہے یا کوئی بھی کپڑے والا بازو، اس کے آگے چھینک کریں، کیونکہ کپڑے پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، جلد پہ زندہ رہتا ہے، آگے کنٹینیو کرتا ہے۔ اور آخری بات، چونکہ لاک ڈاؤن کا ڈیسیژن ہوا ہے، میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بھی نان سیریس ہوا تو اکانومی تو تباہ ہو ہی رہی ہے لاک ڈاؤن کے ساتھ، کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، مگر یہ کنٹینیو کرے گی، اس کا سپین بڑا لمبا ہو جائے گا۔ یہ سیریس لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کرفیو کی طرح، اور اگر کرفیو کی صورت میں لاک ڈاؤن کو کامیاب نہیں کرائیں گے اور لوگ پھر بھی نکلتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے اور گھروں میں آتے جاتے رہیں گے، اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہالیڈیز ہیں، چلو فیملی آ گئی، بیٹھ گئے، گپ شپ لگائی، اگر اس طرح کی اور فریکوینٹلی آنا جانا یا اجتماعات میں بیٹھنا اٹھنا رہے گا تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ یہ ٹریولر کے ذریعے ٹریول کرتا ہے کورونا وائرس یا کووڈ-19، یہ منتقل ہوتا ہے منتقل ہونے والے لوگوں کے ساتھ، یہ چلتا ہے چلنے والوں کے ساتھ، تو یہ کنٹینیو کرے گا تو گویا لاک ڈاؤن بھی ہوا اور اس کی جڑ بھی نہ کٹی۔ لاک ڈاؤن سخت کرفیو کی شکل میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی جڑ کٹ جائے، پھر یہ 15 دن، مہینہ، ممکن ہے 1.5-2 مہینے تک کنٹینیو کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر اگر جتنی سختی سے کریں گے اتنا جلد اس وبا سے، عذاب سے نجات ملے گی۔ اور لاک ڈاؤن کر کے اس کے اندر جتنی نرمی کریں گے، وہ جو پریشانی آنی ہے اس کو 15 دن میں ختم ہو لینے دیں، مہینے میں اس کو ختم ہو لینے دیں۔ اگر نرمی رہی اس کے اندر تو پریشانی برقرار رہے گی، بڑھتی رہے گی، نہ یہ ختم ہوگا نہ پریشانی ختم ہوگی، تو تدبیر جو ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ یہ تدبیر جب انسان کرے تو پورے طریقے سے کرے کہ اس کا کوئی پہلو کمزور نہ رہے، گھر کے اندر بھی لوگ عمل کریں، باہر لوگ عمل کریں، اور ہر لحاظ سے اس پر عمل کریں۔ یہ پوری قوم کا ایک قومی، ملی، دینی فریضہ ہے، انتہائی سنجیدگی سے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور اپنی جانوں کو بچائیں، اپنے اعزاء اقارب کی جانوں کو بچائیں، اپنی سوسائٹی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پورے ملک کے لوگوں کو اور پورے عالم انسانیت کی جانوں کو بچائیں۔ جان کا بچانا فرض ہے اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔